अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पैसा बोलता है विद अंजुम इब्राहिम। 2019 से पाकिस्तान जो है वो एक इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड प्रोग्राम में है और हमारी जो कंडीशंस हैं वो इस दफा बहुत ज्यादा रिजिड हैं और बहुत अप फ्रंट रही हैं, यानी कि बिफोर डिसबर्समेंट होती है तो हमें बहुत सारी जो कंडीशंस हैं जो पॉलिटिकली चैलेंजिंग इंक्रीजिंगली होती रही हैं उनको हमें इम्प्लीमेंट करना है। देयर वाज अ गैप ऑफ आई थिंक अबाउट 1.5 years था जबकि पेंडेमिक की वजह से हमारी जो पॉलिसीज थी वो रिवर्स हो गई थी, वो कॉन्ट्रैक्शनरी की बजाय एक्सपेंशनरी हो गई थी। मगर क्या IMF रिस्पॉन्सिबल है फॉर द एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ इन्फ्लेशन और इज इट द प्रेजेंट गवर्नमेंट जिसने ये बहुत सख्त मेजर्स रिसेंटली लिए हैं? I've invited the business recorder team to discuss this with us, and after the break we will have Dr. Salman Shah जो कि चीफ मिनिस्टर बुज़दार साहब के स्पेशल एडवाइजर भी रह चुके हैं इकोनॉमी पे। बिफोर दैट मुशर्रफ साहब के वक्त में ही वाज आल्सो डी फैक्टो फाइनेंस मिनिस्टर और लास्ट मंथ्स में तो वो फाइनेंस मिनिस्टर थे टिल 2008। आई विल स्टार्ट विद अब्दुल रशीद आजाद साहब जो कि सर्वेज हम बिजनेस रिकॉर्ड के लिए करते हैं और ऑन इन्फ्लेशन एंड ऑन प्राइसिंग। जी आजाद साहब, what is the situation today? ये जैसे आपने इंट्रो में कहा है तो उसका इम्पैक्ट जो मार्केट में नजर आते हैं इस वक्त जो हमारा हेडलाइन इन्फ्लेशन है वो तकरीबन 21% है। हमारा जो कोर इन्फ्लेशन है वो 11% है और जो SPI इन्फ्लेशन है जो वीकली होता है SPI वीकली जो होता है वो कोई 33% से अबव है। एक चीज ख़वातीन हज़रात आपके लिए, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, जो आई एम श्योर अ लॉट ऑफ यू नो, कोर इन्फ्लेशन जो होता है वो नॉन फूड नॉन एनर्जी होता है, यानी कि इम्पोर्टेड आइटम्स उसमें नहीं इंक्लूड होते, वो 11.5% है। और जो हेडलाइन इन्फ्लेशन इन्होंने बताया 21% के करीब है, यानी कि अबाउट ऑलमोस्ट 10% जो है वो हमारे यहाँ मोरलेस इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन है जी। और उसकी वजह वो भी हो सकती है जो रुपए गिर रहा है तेजी से जी। इस वक्त जो मैं मार्केट पे जो सर्वे करता हूँ तो उस मुताबिक देखा जाए तो सिर्फ 2 चीजों की कीमतें कम हुई हैं रिसेंटली पिछले 1-2 हफ्ते में। एक तो घी और कुकिंग ऑयल की और दूसरा चिकन की। बाकी हर चीज की घी और कुकिंग ऑयल तो सब्सिडी हो रही है उसमें नहीं, वो इंटरनेशनल उसका इम्पैक्ट है, उसकी कुछ उसकी वजह से 150 रुपया उसकी पर केजी। व्हाट अबाउट ट्रांसपोर्ट? इन्होंने ट्रांसपोर्ट जो है वो डीजल और पेट्रोल की कीमतें कम की हैं, लेकिन जो ट्रांसपोर्टर्स हैं चाहे वो लोकल है या इंटरसिटी या इंटरसिटी है उन्होंने कोई उसमें कमी नहीं की। इसी तरह जो गुड्स ट्रांसपोर्ट हैं उन्होंने भी उसकी PIA के रेट्स तो कम कर रहे हैं सरकारी तौर पर ट्रेन के और PIA के जो किराए उनको बट लिमिटेड टाइम, इट्स नॉट फॉरएवर, राइट। और एक और जो चीज है दवाइयों की कीमतों में बहुत इजाफा होता जा रहा है और उसकी तो शॉर्टेज भी है इस वक्त बहुत सारी, व्हिच इज वेरी कंसर्निंग। हाँ बिल्कुल ऐसे। ओके, ताहिर अमीन साहब जो है वो हमारे करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को भी करते हैं, EAD इकोनॉमिक अफेयर्स डिवीजन को भी डील करते हैं और वो जो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स का डेटा था उसको भी करते हैं। जी ताहिर साहब, व्हाई डू यू थिंक द इन्फ्लेशन इज ऑन द राइज? जी, इसके मेजर जो है वो 2 रीजन है। एक तो ये बात माननी पड़ेगी कि इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस हाई है, चाहे कमोडिटीज प्राइस हाई है और लाजिम बात है उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान पे भी आ रहा है। लेकिन इसमें जो हमारे जो इंटरनली जो डोमेस्टिक पॉलिसीज है वो फाइनेंस रिलेटेड जो इकोनॉमिक पॉलिसीज है उसमें बहुत ज्यादा वो सुकम पाए जाते हैं। और उसमें एक बात ये देखने में आ रही है कि क्या पाए जाते हैं? सुकम यानी फ्लॉज है उसमें, फ्लॉज जी। तो उसमें अगर देखा जाए तो पाकिस्तानी रुपये की जो डिवैल्यूएशन हो रही है उसकी वजह से हमारा रॉ मटेरियल वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता जा रहा है। जिस तरह आजाद साहब ने कहा कि जो बट दैट इज गॉट टू डू विद द मार्केट परसेप्शन एज वेल, मार्केट सिचुएशन में जो आप मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसीज व्हिच आर एंटायरली द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, उसके बारे में क्या? वो बहुत ज्यादा कंट्रैक्शनरी है। और जिस तरह आपने कहा कि 2019 में IMF के प्रोग्राम में हम चले गए तो उस टाइम भी यही था कि हमारा जो इंटरेस्ट रेट था वो 13.75% पे पहुंच गई थी। और इसी तरह जो हमारा एवरेज रुपी थी वो उस टाइम तकरीबन 150 अगेंस्ट डॉलर थी। 150 बहुत मैसिव राइज हुआ था फ्रॉम 120 आई थिंक। बिल्कुल जी, 30 रुपीस का हुआ था। अभी अगर देख ले तो 15% पे डिस्काउंट रेट पहुंच गया व्हिच इज एक्सपेक्टेड टू गो हायर। और इसी तरह जो रुपये की वैल्यू है वो 229 से जुम्मे के दिन वो क्रॉस कर गया है और मजीद भी बढ़ने का खदशा है। तो
اتنی زیادہ کنٹریکشنری پالیسیز ہوگی تو آؤٹ پٹ اس طرح نہیں ہوتا. ہاں. اور یہ اور inflation 2019 میں جو انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کی پروجیکشن تھیں جو گورنمنٹ نے ایکسپٹ کی تھی وہ یہ تھی کہ جی ڈی پی گروتھ ریٹ 1.5% صرف ہوگا جی. اور جو انفلیشن ہے وہ 13% ہوگا. اب آپ خواتین حضرات آپ یو ول بی دا بیسٹ جج انفارچونیٹلی ان دا مارکیٹ کہ کتنا بڑھے گا وہ, بیکاز اب 15% ہے جی. اور ریٹ ہے 229 تقریباً. جی. تو اس ٹائم بھی یہ بہت زیادہ ان ریئلسٹک لگ رہا تھا. اور But the other policy decision that has really increased inflation is ایکسپینڈیچر Budget deficit. جی Budget بجٹ deficit is very ڈیفیسٹ. high. اور یہ اگر دیکھا جائے تو پچھلے 4 سال سے مسلسل یہ 7.1 7.2 7.4 اب جو لیٹسٹ ہے وہ تقریباً گورنمنٹ کلیم کر رہی ہے کہ 9.1 ہے, لیکن ابھی جب ڈیٹا آئے گا تبھی پتہ چلے گا کہ یہ کتنا ہے. اس سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے, اس سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے. اور اس میں وہ بات یہ ہے ایکسپینڈیچر کی بھی, جو ہمارے کرنٹ ایکسپینڈیچر ہے وہ بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے, اس پہ کوئی قابو نہیں پایا جا رہا. اور جو آئی ایم ایف ہے اس کا فوکس ہے ریونیو کو انکریز کریں, اور انفارچونیٹلی ایکسپینڈیچر میرے خیال میں $1 ٹریلین بڑھا دیا انہوں نے. بڑھا دیے. اور یہ کہنا کہ جی 40% ہم فیول کم کنزمپشن جو ہے جو مفت کی ہے جو ان کو ملتی ہے کیبنٹ لوگوں کو اور بیوروکریٹس کو وہ ہم کم کر رہے ہیں. کاسمیٹک آئی مین اٹ سینڈز گڈ وائبس بٹ اٹس ناٹ ایز اے پرسنٹیج آف دا ٹوٹل بجٹ بہت ہی تھوڑا ہے, بہت ہی تھوڑا ہے. اینڈ ہاؤ ڈو دے فل دا گیپ بائی بوروئنگ. اور وہ بورنگ اتنی زیادہ ہے لیکن وہ پروڈکشن بیک نہیں ہے. اس سال آپ دیکھیں کہ فرام 22-23 بجٹ میں 36 سے لے کے 42 تک بھی کہا ہے ہمارے مفتاح اسماعیل $1 بلین خواتین حضرات. اور جب خان صاحب کی گورنمنٹ آئی تھی 95 بلین تھا, اور جب وہ گئے ہیں تو 140 بلین. سو انہوں نے پورے ریکارڈ خان صاحب کی گورنمنٹ نے پہلے پورے پاکستان کی ہسٹری کے اڑا دیے تھے بوروئنگ میں ایکسٹرنل, اور اس گورنمنٹ نے ایک ہی سال میں 40 تک چلے گئے تو بہت ہی, وہ جو 3 سال انہوں نے لیے تھے اس تقریباً اتنا ہی ہوگا. گورنمنٹ کا اس میں کلیم تو یہی ہے کہ $21 بلین وہ ہم نے ریٹائر کرنے ہیں, یعنی واپس کرنے ہیں جو ہم نے قرضے, لیکن باقی لینے کی کیا بجٹ سپورٹ کے لیے اور ایکسپینڈیچر اپنا کم کریں, ایکسپینڈیچر کم نہیں کر پا رہے. جی اس طرح نہیں کر نہیں رہے کیونکہ میرا خیال میں پولیٹیکلی وہ ان کو سوٹ نہیں کرتا. اگلے سال تو جی I'll go to اگلے سال کیا اب تو الیکشن بھی آنے والے, اب تو بہت مشکل ہوگا کہ وہ کم کر لے. I'll go to مشتاق احمد صاحب جو کہ الیکٹریسٹی واٹر پاور اینڈ پاور کے بیٹ ہے ان کی. جی گھومن صاحب دیکھیے, جو موجودہ حکومت ہے اس نے جو بجلی کی قیمتیں جو ہیں اس کو تقریباً کافی زیادہ جو پچھلے دور میں اضافہ ہونا چاہیے تھا رکا ہوا تھا, اس کو اب پاس آن کرنے کا فیصلہ کیا ہے. وہ But this فیصلہ is linked to the fund program, right? فنڈ کا بھی اس میں عمل دخل اس حد تک تو ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کاسٹ آف ریکوری, کاسٹ آف جو جنریشن ہے وہ آپ لوگوں سے پوری لیں, اور فل کاسٹ ریکوری جسے کہتے ہیں وہ کریں. جی کاسٹ ریکوری جو ہے لوگوں سے پوری آپ لیں, مگر حکومت جو ہے وہ اس نے اب یہ بھی فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ جو غریب لوگ ہیں ان کا بھی کسی حد تک خیال رکھا جائے. تو اس لیے انہوں نے ابھی جو ہے وہ کوئی 220 بلین کی سبسڈی جو نیپرا نے جو بجلی کی قیمتیں متعین کی تھی $7.91, اس میں سے جو وہ کنزیومر جو لائف لائن کنزیومر ہیں ان جو 50 یونٹ تک جن کو وہ کہتے ہیں, حالانکہ میرا خیال ہے اس میں تو کوئی آتا ہی نہیں ہے ان دنوں میں, ایسی پوزیشن چل رہی ہے. ایک استری بھی ہو تو اس سے زیادہ ہو جائے گی. تو پھر جو ہے 100 تک یونٹ والے اور پھر 200 تک, تو ان کے لیے سبسڈی انہوں نے 220 بلین کی رکھی ہے. مگر اس میں سب سے زیادہ جو انہوں نے زیادتی کی ہے وہ جو مڈل انکم گروپ کے لوگ ہیں ان کی جو کنزمپشن جو 200 سے 300 کیٹیگریز والے ہیں ان کی میسو انکریز ان کو کر دیا ہے, جس کی وجہ سے جو ہے وہ ظاہر ہے جو اس کے ساتھ ساتھ انڈسٹری کی بھی بڑی ہے. فرام لوور مڈل دے میں ویلکم ٹو دا پور لیول, رائٹ. جی تو ایک تو یہ کہ ان کو یہ اس کا امپیکٹ بہت زیادہ آئے گا. پھر 80% سے
इंडस्ट्री की भी बढ़ी है, तो सर्टेनली वो भी पास ऑन कंज्यूमर को करेंगे, उसका भी जो है इन्फ्लेशन Impact आएगा, पे सही। काफी ज्यादा इम्पैक्ट आएगा और लोगों के दिन मुश्किल में ही जाएंगे, क्योंकि अभी जो लेटेस्ट इन्होंने रेकमेंड किया है जो मंथली फ्यूल एडजस्टमेंट, वो तकरीबन 10 रुपए के करीब है, और अगर उसको टोटल कर लेते अगले महीने या उससे अगले महीने लोगों को 55 रुपए पर यूनिट देना पड़ेगा। माय गॉड। एक चीज, फाइनल क्वेश्चन फ्रॉम यू घुमन साहब, क्या जो कोई और ऑल्टरनेटिव होता इनके पास, बिकॉज जो IMF है वो यही कहता है कि पास ऑन करें हाँ टू द कंज्यूमर्स. डज द गवर्नमेंट दिस वन और द प्रीवियस वन, डिड दे हैव एनी अदर वे टू, मतलब अपनी इनकॉम्पिटेंस को कम करना, अपने वो इनएफिशिएंसीज को कम करना, वो किसी गवर्नमेंट ने अप्लाई तो नहीं किया वो? जी, उसमें ये है कि दो चीजें हैं, एक तो होती है एनर्जी कास्ट और एक होती है वेरिएबल कास्ट। एनर्जी कास्ट तो ये है कि अगर आप प्रोजेक्ट लगाते हैं और अगर आपने लोकल जो आपके पास जो डोमेस्टिक आपके रिजर्व्स हैं, जिसमें पानी हो सकता है या जराए और किस्म के जो जराए हैं, उन पे लगाते हैं, तो आपका जो वेरिएबल कास्ट है, जिसको हम फ्यूल कहते हैं, उसको LNG ले लें, आप उसको कोल ले लें, उसको वो निकल के वो ले लें, फर्नेस ऑयल, तो उसका इम्पैक्ट उतना ना आता। अब चूंकि उसमें इन्होंने इतने महंगे इंटरनेशनल प्राइसेस हैं, एक वो किसी के कंट्रोल में नहीं है, तो इन्होंने उस पे काम नहीं किया। अगर वो करते तो उस पे जाहिर है लोगों पे कम उसका इम्पैक्ट आना था, तो वो नहीं हो पाया। किसी भी हुकूमत ने एक तो वो भी नहीं किया था, और दूसरा जो हमारे जो लॉसेज हैं जो पावर कंपनीज के, उसमें कोई खातरहा कोई ऐसी कमी किसी तरफ से नहीं हुई, सही, और ना ही रिकवरी में कोई बेहतरी है, जिसकी वजह से हमारा, हालांकि ये रेवेन्यू बेस्ड वो कर रहे हैं लोड शेडिंग. एनीवे, वी टेक अ शॉर्ट ब्रेक हियर. ख़वातीन हज़रात, स्टे विद अस इफ यू कैन. वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन. अब हम वसीम इकबाल साहब के पास जाएंगे जो कि गैस सेक्टर की बीट है उनकी. जी वसीम साहब. आपको पता है कि रशिया यूक्रेन वार है, उसकी वजह से ये क्राइसिस जो पैदा हुआ है, यू मीन राइट, कि प्राइस बहुत बढ़ गई है. जी, प्राइस बढ़ गई है, और जो मौजूदा गवर्नमेंट है वो कोशिश कर रही है कि कोई एग्रीमेंट करे डेफर पेमेंट के ऊपर और LNG का. बट वो स्पॉट पे तो नहीं हो सकता ना, वो जो कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ उसी पे कतर के साथ ही हो सकता है, राइट? जी जी बिल्कुल. बेसिकली तो ये स्पॉट का कोई आया है जी? स्पॉट इन्होंने कोई परचेस स्पॉट का उन्होंने किया था, अव्वल तो मिले नहीं है. अगर जो वो आई भी है बिड के अगेंस्ट, जो प्राइस आई है वो $40 पर MMBTU है, जो कि बहुत ज्यादा है. जी, बहुत ज्यादा. और ये जो कोई स्पॉट परचेसेस हुई हैं ड्यूरिंग द लास्ट 3 months? 3 months में सिर्फ एक हुई है जुलाई के लिए, और वो भी कतर गैस से ली थी $40 पर MMBTU उसके ऊपर. एक तो ये हो गया. दूसरा जो है इनका जो IMF के साथ जो एग्रीमेंट जो हुआ है, उसके तहत जो है ना इनको गैस की प्राइसेस अगेन जो बढ़ानी पड़ेगी. अब ये ब्लेम करते हैं इमरान खान गवर्नमेंट के ऊपर की उनकी वजह से. उन्होंने अपनी जो टेन्योर के दौरान 143% जो है इमरान खान, मुझे याद है जब आए थे 2018-19 में, तो उनको एकदम से बढ़ानी पड़ी थी. कितनी बढ़ाई थी? 143%. 143% उन्होंने बढ़ाई थी. But don't forget he was in the honeymoon period while these guys never had the honeymoon. और वो किस वजह से बढ़ानी पड़ी है? क्योंकि नून लीग की जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी उन्होंने जो है इसको स्टॉप करके रखा और नहीं बढ़ाई. Which was a flawed economic decision, that's right. और दूसरी जो है इसके अंदर सर्कुलर डेट का है कि अगर ये नहीं बढ़ाते तो सर्कुलर डेट जो है वो मजीद जो बढ़ जाएगा. तो इस वजह से जो प्रपोज है ओगरा की कि 45% जो है ना आप गैस इंक्रीज करें, तो वो उसके ऊपर जो है ना ये वर्किंग कर रहे हैं. Which is being pushed by the fund. Ji, I'll come to. I'm very happy to have Dr. Salman Shah on the show again. He brings a lot of value to our show. Dr. साहब बताइएगा कि ये जो आजकल inflation हो रही है, do you think that this would have been there even if Imran Khan had been in government, or there would have been markedly different policies? देखें, एक तो बड़ा क्लियरली एवरीबडी शुड अंडरस्टैंड कि तकरीबन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से पहले जस्ट फॉर दैट our exchange rate was under 180 rupees to $1. And today, on Friday, it was 229.
229. That is almost 50 rupees That's right. per dollar difference. اور اینڈ ڈاکٹر صاحب جو انہوں نے بجٹ کے ڈاکیومنٹس میں رکھا ہے وہ 183 روپی ٹو دا ڈالر رکھا تھا وین اٹ واز آلریڈی مور دین دیٹ آن جون 10th. بجٹ تو ایک فیری ٹیل ہے نا, وی کین ٹاک اباؤٹ اٹ بٹ لیٹر, بٹ دا پوائنٹ دیٹ آپ کا ڈالر کی جو قیمت ہے دیٹ از کنٹریبیوٹنگ میسولی ٹو انفلیشن ان پاکستان, اور یہ پرائمریلی ہے رجیم چینج کا افیکٹ 50 روپیز جو آپ دیکھ رہے ہیں. اور یہ ہمیں اس لیے پتا ہے کہ ہم پاکستان کا جو کریڈٹ ڈیفالٹ رسک ہے اس کو وی مانیٹر اٹ اینڈ وی کین مانیٹر اٹ آن اے ڈیلی بیسس. اور یہ جمپ جو آیا ہے اس میں 5-6 گنا زیادہ ہوا ہے رسک, وہ رجیم چینج کے بعد ہوا ہے, اور اس کا امپیکٹ ہے کہ پاکستان کی کرنسی بھی ویک ہے اور پاکستان کی جو ری فائنینسنگ اپرچونٹیز ہیں مارکیٹ میں وہ ختم ہو چکی ہیں. بالکل, اس لیے یہ پہلا تو یہ اور فچ نے تو ہمیں نیچے کر دیا نا جی, ڈاؤن گریڈ کر دیا آلریڈی. جی, اور وہ موڈیز نے پہلے ڈاؤن گریڈ کیا, پھر فچ نے ڈاؤن گریڈ کیا, کیونکہ موڈی کا بھی ریسنٹلی اسٹیبل تھا بٹ فچ نے ڈاؤن گریڈ ڈیفینیٹلی کیا, بٹ موڈی نے بہت سارے کنسرنز ریز کیے ہیں. جی, موڈیز نے پہلے ہی نیگیٹو کر دیا تھا, جسٹ آفٹر دی رجیم چینج they went to negative. اوکے, اب ایشو یا صرف یہ ہے کہ مارکیٹ میں جی جو کریڈیبلٹی ہے وہ نہیں ہے, اور نہ آئی ایم ایف نے کوئی سپورٹو بیان دیا ہے, نہ منسٹری سے کوئی کنکلوسیو قسم کی آ رہی ہے بات کہ یہ کیسے ہم ہینڈل کریں گے. اور 4-5-6 بلین کا جو گیپ ہے, فائنینسنگ گیپ جو مفتاح صاحب کہتے ہیں, اس کی بھی فائنینسنگ کی ارینجمنٹس کے بارے میں کوئی خاص کلیئرٹی نہیں. سو آئی تھنک کہ یہ changing the regime in the middle of a global economic crisis, particularly energy or food, دونوں ہمارے import items ہیں, اور انہوں نے ہمارا بیلنس آف پیمنٹ کی بھی ستیہ ناسی کی ہے, اور آف کورس اس کی وجہ سے انفلیشن ہو رہی ہے اور رسک پریمیم ہمارا آسمان پہ گیا ہوا ہے. اب ایشو یہ ہے کہ آپ نے سینٹرل بینک کا گورنر بھی نہیں لگایا, بورڈ دیکھیں جی, انہوں نے نیب کا چیئرمین لگا دیا ہے مگر سینٹرل بینک کا گورنر نہیں لگایا. آئی فائنڈ دیٹ ایکسٹریملی انیکسپلیکیبل. دیکھتے ہیں کہ اس وقت امریکہ میں جو ایڈجسٹمنٹ ہو رہی ہے, بلکہ پوری دنیا میں ایڈجسٹمنٹ ہو رہی ہے, انٹرسٹ ریٹس پر جا رہے ہیں, کوانٹیٹیو ایزنگ ختم ہو رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈالر از گوئنگ ٹو گو اپ ان اینی کیس اگینسٹ ادر کرنسیز. اس کی ریئیکشن میں پاکستان نے ابھی تک کوئی اپنے انٹرسٹ ریٹس میں کچھ نہیں رد و بدل کیا. جو پچھلی دفعہ رد و بدل کیا تھا وہ بھی ہماری انفلیشن سے بہت کم تھا, کیونکہ اس وقت جو انفلیشن تھی اس کو آپ سینٹرل بجٹ میں تو آپ کہہ رہے تھے کہ 11% ہوگی, سینٹرل بینک کی سیٹنگ کے مطابق کوئی 15% تھی, بٹ حقیقت میں وہ 25% کے اوپر گئی ہوئی ہے. سو جب انٹرسٹ ریٹ ڈفرینشیل اتنا آ جائے گا یو ایس ڈالر اور آپ کے جو ہاں ہے فرق, تو ریئل انٹرسٹ ریٹس کا بہت زیادہ فرق ہو گیا. صحیح. اب اس کی وجہ سے بھی روپیہ کمزور ہو رہا ہے, اور اسٹیٹ بینک ایک ہیلپ لیس اسپیکٹیٹر کی طرح ہے. اس نے ابھی تک کوئی پالیسی اناؤنس نہیں کیا, اس نے کوئی انڈیکیشن نہیں دی کہ وہ کیسے آگے لے کے چلیں گے. بٹ دی آئی ایم ایف اسٹاف ریویو جو ہے, وہ جو پریس ریلیز انہوں نے ایشو کی تھی نا ڈاکٹر صاحب, اس میں تو انہوں نے پورا سپورٹ کیا ہے یہ جو ریسنٹ 7 جولائی کو جو 15% ہو گیا. They fully backed that, yeah. ہاں, لیکن اس کا مطلب یہ تھا کہ 15% جو ہے وہ کم ہوا تھا, ہونا تقریباً 18-19% تک جانا چاہیے تھا. لیکن I think that's for the next meeting. Dr. Saab, I need to take a short break here. We'll come right back. Please stay with us if you can. Welcome back, ladies and gentlemen. Ji, Dr. Saab, you wanted to make one very, very important point. دیکھیں, جب اسٹیٹ بینک آپ کے انٹرسٹ ریٹس کو پراپرلی انفلیشن کے ساتھ کنیکٹ کر کے انکریز نہیں کرتے,
پھر آپ کی ایڈجسٹمنٹ ایکسچینج ریٹ سے ہوتی ہے اور اس میں آپ کی And that explains what's happening. Let me go to now Naveed Bhatt صاحب یہ جو ہمارے جو کرنٹ بیچ ہیں گورنمنٹ کے وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا جو پولیٹیکلی چیلنجنگ جو اکنامک جو ہے نیریٹو جو ہے ان کا یہی ہے کہ جی ہم پولیٹیکلی چیلنجنگ اکنامک کنڈیشنز ڈیسیژنز لے رہے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ملک کو کرنا چاہ رہے ہیں اینڈ ہم ایٹ اے پولیٹیکل کاسٹ ٹو اس وی ڈونٹ کیئر. Do you agree with that? یہ جو حکومت جب 11 اپریل کو پاکستان مسلم لیگ اور کولیشن پارٹنر کی بری تو ان کا نیریٹو یہ تھا کہ ہم نے ملکی مفاد کے لیے جو ہے وہ اکنامک ڈیسیژن لینے ہیں. جبکہ اگر ترتیب دیکھی جائے تو 27 مئی کو یہ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی جو ہے وہ بل انہوں نے پیش کیا اور اپروو کیا اور اس میں جو نیب آرڈیننس 1999 تھا اس میں سیکشن 14 کو انہوں نے ختم کر دیا تھا جس میں یہ تھا کہ جس پر منی لانڈرنگ یا کرپشن کے الزامات لگائے جائیں گے اس کو پروف کرنا ہے. اب جب اس کو ختم کر دیا گیا اب جو ادارہ یا کوئی شخص جو ہے وہ اگر الزام لگائے گا تو اس کو پروف کرنا ادارے کو منی ٹریل دینی پڑے گی. خواتین حضرات ادارے کو سارا کام کرنا پڑے گا اور وہ پریزمپشن آف انوسنس جو ہے وہ پھر لاگو ہوگی رائٹ. اور جہاں تک اکنامک اور اس کو دیکھا جاتا ہے کہ یہ بینیفٹ کرے گا بہت سارے جو پی ایم ایل نواز کے لیڈرشپ آئی تھنک انکلوڈنگ نواز شریف صاحب اسحاق ڈار صاحب یہ ان کو بینیفٹ کرنا ہے یہ ڈیلیشن جو ہے اور بٹ اکنامکس کے بارے میں انہوں نے اکنامک جو ڈیسیژن لے کے جہاں تک دیکھا جائے تو پچھلی حکومت عمران خان کی حکومت نے 28 فروری کو ایک ریلیف پیکج عوام کو دیا تھا جس میں جو ہے وہ آئی ایم ایف کے انفنڈیڈ تھا اور اس میں آئی ایم ایف کہتا تھا کہ انفنڈیڈ ہے حالانکہ انہوں نے کچھ دیے تھے اپنے ریزنز بٹ کنوینس نہیں کر سکے تھے. اب جب کہ 19 اپریل کو مفتاح اسماعیل کا جو ہے فائنانس منسٹر بنے ہیں تو اسی ٹائم پہ جب لا منسٹر بنے ہیں تو انہوں نے یہ جو پٹرول اور بجلی کی اور گیس کی قیمت جو سبسڈی دی گئی اس کو جو ہے وہ ختم کرنا تھا قیمتیں بڑھانی تھی اس میں بھی کچھ دیر کر دی اور 2% 27 مئی کو خواتین حضرات same day as the NAB bill was approved by the House and this is not again یہ بہت inexplicable ہے کیونکہ کیوں آپ اس میں لگتا ہے کہ نیب کی بل کو ترجیح دی. اور بریک سے پہلے جو ہم کہہ رہے تھے کہ جو نیب کا چیئرمین لگا دیا اور ابھی تک اسٹیٹ بینک گورنر نہیں لگایا آپ نے جو سگنیٹوری ہے 6 مئی سے میں 2022 سے جو ہے یہ ڈپٹی گورنر اسٹیٹ بینک ایز ایکٹنگ جو ہے وہ جو اس کو جو ہے وہ لک آفٹر کر رہا ہے. ہمیں ایک فل ٹائم چاہیے جو کہ ہمیں وہ کہہ رہے ہیں کہ 2-3 دن میں ہو جائے گا بٹ دا پوائنٹ از کہ نیب کا چیئرمین پہلے لگا تھا ان کا بعد میں جبکہ دوسری طرف سے یہ بھی ہے کہ آئی ایم ایف کو لیٹر آف انٹینٹ جو ہے وہ جب سبمٹ کرتے ہیں تو اس میں فائنانس منسٹر اور گورنر اسٹیٹ بینک کے سائن ہوتے ہیں اور اسی وجہ سے آئی ایم ایف کا جو ڈاکیومنٹ ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو ان کو ایک ریویو کرانا ہے ان ڈیپتھ ریویو کرانا ہے آف آل دیز جو اینٹی کرپشن انسٹیٹیوشنز ہیں انکلوڈنگ نیب کا نام لیا ہوا ہے کہ انکلوڈنگ نیب تاکہ آپ اس کو افیکٹو کر سکیں. تو یہ بہت میجر ایشو ہے. I'll come to سہیل صاحب کوئکلی. سہیل صاحب بتائیے گا کہ کیا چیز جو ہے وہ ٹیکسز میں کس گروپ کو سب سے زیادہ ہرٹ کرتا ہے؟ جی بالکل جو ہے 2 گروپس جو ہیں وہ سب سے زیادہ جو ہے اس وقت جو ہے افیکٹ ہوئے ہیں. اس میں آپ دیکھیں گے جو سیلز ٹیکس کا ریلائنس ہے جو 42% ٹوٹل کلیکشن کا سیلز ٹیکس سے آ رہا ہے اور اسی طرح دیٹ از اے ریگریسو ٹیکس. اس کا انسیڈنس پور لوگوں میں زیادہ ہوتا ہے بنسبت رچ. ون کوشچن ایک انہوں نے چھوٹ دی تھی اس پہ وہ جو تھے جس کو وہ کہہ رہے تھے کہ پیپسی نے کہا ہے کیا تھا وہ نکال دیا انہوں نے کیا تھا نہیں وہ بیسیکلی وہ جو ایک کیمیکل جو کلر یوز ہوتا ہے فوڈ آئٹمز میں اس کا انہوں نے کسٹمز ڈیوٹی سلیش کی تھی 11 سے 3%. جی بالکل اس کو اور اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ پیپسی کو مدد کر رہا ہے بٹ کینڈی لینڈ بھی شاید کینڈی لینڈ نے تو کوئی پرائسنگ کم نہیں کیا. آپ کے تو چھوٹے بچے ہیں جی نہیں انہوں نے تو کوئی نہیں. اور دوسرا
جی دوسرا یہ کہ آپ دیکھیے کہ انکم ٹیکس سائڈ پہ جو ہے وہ سب سے زیادہ افیکٹ جو ہے وہ سیلریڈ کلاس ہوئی ہے. 50,000 to 1 lakh جو ہے وہ اب پے کرے گا 2.5%. جی بالکل ایگزیکٹلی. اور لاکھ سے 2 لاکھ وہ تقریباً 12.5%. That's a lot of increase of erosion. But I'll take نزت نظر ہماری کٹنی ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام, ان کو لے کے پھر we will give the floor to ڈاکٹر سلمان شاہ. نزت جی آپ بتائیے گا کہ کیا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے بارے میں بتائیے گا کچھ. جی بے نظیر انکم سپورٹ جو ہے وہ 2008 میں سٹارٹ ہوا تھا, سگنیچر پروگرام تھا جس کو ساری گورنمنٹس نے آگے بڑھایا, اسپیشلی جو آگے بڑھانا یعنی کہ انکریز شروع کر دیا. اور یہ اسینشلی پی ٹی آئی گورنمنٹ نے اس کو 120 بلین سے 260 بلین تک اس کی ڈسپرسمنٹ جو ہے وہ 3 سال میں. اور 2001 2021 اور 22 ٹائم پہ جو ہے اس کی 109 بلین روپیز جو ہے اس میں ڈسپرس کیے گئے. اس کے علاوہ جو سستا پیٹرول سستا ڈیزل تھا اس کے لیے آئی ایم ایف کی اپروول کے بعد 17 بلین. یہ شہباز شریف گورنمنٹ کا ہے, حالانکہ they were considering it, خارجہ بھی کر رہے تھے. جی تو یہ اس کو 17 بلین جو ہے وہ دیا گیا تھا. آلموسٹ 8.6 ملین لوگ جو ہے اس سے بینیفٹ انہوں نے لیا تھا. دیکھیے نا 2000 میں کتنی دیر چلے گی اسکوٹر, مطلب ہے کہ مجھے تو اندازہ نہیں ہے, بٹ ناٹ مور دین 2-3 days ڈیپینڈنگ آن ویئر یو آر, رائٹ. بالکل. اور ابھی جو کرنٹ اس کا جو بجٹ انہوں نے رکھا ہے ٹارگیٹڈ وہ ہے 364 بلین. اور یہ اسٹیمیٹ کیا جا رہا ہے کہ 9 بلین بینیفیشریز کو جو ہے یہ اکوموڈیٹ کرے گا. میرے خیال میں اباؤٹ 800,000 کو انکریز کریں گے. مگر پھر نزت وہ پاورٹی میں بھی کتنے لوگ آ رہے ہیں بیکاز آف ٹیکسز, بیکاز آف پالیسیز. جی بالکل. ابھی جو ڈاکٹر ثانیہ نشتر جب تھیں اس کے ٹائم پہ یہ بہت اچھا چل رہا تھا, اسپیشلی جو کرونا ٹائم تھا اس کو کافی زیادہ اپریشیٹ کیا گیا تھا. لیکن ابھی لگ رہا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ از ناٹ کیپیبل کہ اس کو سارٹ آؤٹ کر سکے, مے بی اکنامک کنڈیشنز کی وجہ سے یا کیا ایشوز ہیں. لیکن اس کو اور ابھی ویسے بھی وہ شازیہ مری ہے میرا خیال میں, ابھی تک انہوں نے اس پہ کوئی توجہ لگتا نہیں, ایٹ لیسٹ ناٹ پبلکلی نہیں دی. آئی ول کم بیک ٹو ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب. جی آپ نے سنا یہ ہمارے چند رپورٹرز نے کچھ اور انفارمیشن فیڈ کی ہے, اینی تھاٹس آن دیٹ؟ دیکھیں اب ریئلی وین وی آر گوئنگ ٹو موو فارورڈ تو بہت تیزی سے ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے, اور سب سے بڑا پرابلم جو ہے وہ ہماری کریڈیبلٹی کا ہے. اوکے. اور کیونکہ یہ گورنمنٹ ہیز لاسٹ دیٹ کریڈیبلٹی اور دیر از جسٹ ٹو مچ آف پالیٹکس, تو اب ایونٹس ول ڈیفائن کہ ہم کیسے پرسپشن ہماری کیا ہے. بٹ اگر آپ آئی ایم ایف کی بات چیت سے بھی ایسے ہی لگتا ہے کہ ان کی بھی اس حکومت میں تو کوئی خاص نہیں ہے, اور انہوں نے یہ بھی ایک قسم کا بتا دیا ہے کہ کس قسم کی ریفارمز چاہیے اور کیا اپ فرنٹ چیزیں کرنی ہیں. اور الیکشن کے لیے بھی انہوں نے ایک انڈیکیشن دی ہے کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ سے ان کو کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے. I saw that report. جی. So I think the way forward really now is کہ we have to go for ری-الیکشن اینڈ کیئر ٹیکر ایک آ جائے, تھوڑی سی اس میں ٹیکنوکریٹک آپ اسٹرینتھ رکھیں تاکہ یہ امپلیمنٹیشن جو ہے فلالیس ہونی شروع ہو جائے. ڈاکٹر صاحب جو ہمارے ٹیکنوکریٹس ابھی تک آئے ہیں, دیکھ لیں آپ حفیظ شیخ صاحب کو دیکھ لیں, they followed the dictates of IMF or they backed out when their party leader said کہ آپ لوگ میری پالیٹکس خراب کر رہے ہیں آپ. تو مطلب جی وہ پالیٹکس ہیز بین ڈرائیونگ اکنامکس فار اے لانگ ٹائم ان پاکستان, بٹ اب تھوڑی دیر کے لیے اکنامکس کو ہم آگے لے آئیں, اور اسی لیے اگر کیئر ٹیکرز میں آ کے آپ امپلیمنٹیشن شروع کرتے ہیں جی, اور اس کے بعد جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ اپنے مینیفیسٹوز دیں کہ ریفارم کیسے کرنا ہے, کیونکہ ڈونٹ فرگیٹ کہ آئی ایم ایف از دا فرسٹ اسٹیپ. اگر یہ اسٹیپ ہمارا ٹھیک ہو گیا اور ہمارا یہ جو فائنینشنگ گیپ جو وہ مانگ رہے ہیں وہ پور ہو جاتا ہے, تو اس کے بعد کہانی ختم نہیں ہوگی, اس کے بعد کہانی ریفارمز کی چلے گی.
اور ریفارمز میں آپ نے دیکھا کہ یہ جو بجٹ ہم نے بنایا ہے یہ پاکستان کا سب سے بڑا بجٹ بنا دیا جب پاکستان ڈیفالٹ سچویشن میں. I agree. اتنا 1 ٹریلین روپے بڑھائے ہیں ہمارے مفتاح اسماعیل صاحب نے جی. اور نہ ہم نے کوئی کٹ ڈاؤن کیا ہے, ہم نے مطلب کسی قسم کی جو فضول اخراجات وہ ختم نہیں کیے. ڈیولپمنٹ پروگرام کو ہم نے نہیں کٹ ڈاؤن کیا, حالانکہ ہمیں پتا ہے کہ ڈیولپمنٹ پروگرام میں جتنے خانچے لگتے ہیں وہ کسی اور چیز میں نہیں لگتے, اور یہ خرچے ہمیں بند کر دینے چاہیے تھے کم از کم 1 سال کے لیے. That's right. اور ڈاکٹر صاحب جو ریسیپینٹس ہیں, مطلب ہے کہ جو تنخواہیں بڑھائی ہیں انہوں نے پبلک سیکٹر کی تو بڑھا دی ہیں, بٹ دا پرائیویٹ سیکٹر could not match it. بلکہ پرائیویٹ سیکٹر جو ہے they are now considering مطلب firing people and or reducing salaries. وہ ایئر کٹ جری نہیں رہی کہ ہم کچھ بھی سوچیں ایکسپٹ جو ڈاکٹر صاحب نے کہا اکنامکس بفور پالیٹکس. وہ کمپلشنز جو پولیٹیکل ہیں وہ اب ہمیں پیچھے چھوڑنا پڑے گا. اجازت دیجیے اسی کے ساتھ خدا حافظ.